بحیثیت مسلمان ہونے کے مومنہ کے کلمے کے اوپر بھی اعتماد کرتے ہوئے، چدر صاحب کے کلمے پر بھی اعتماد کرتے ہوئے، میں اسلام کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، فقہ و حدیث کی روشنی میں یہ بات کہوں گا کہ یہ 5 سال کا جو تعلق ہے یہ بالکل اسلام کے مطابق ہے، نکاح شرعی کے مطابق ہے۔ Okay, let's go. السلام علیکم محترم پاکستان، میں ہوں لیلا۔ دوستو، آپ نے میری شرٹ دیکھ کر تو اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج پھر چترول کا ارادہ ہے، اور چترول کے ارادے میں ایک نئے بندے نے انٹری کی ہے، اور اس نئے بندے نے حرام کو حلال قرار دے دیا ہے، اور بڑی عجیب و غریب بات بتائی ہے۔ دوستو، بات کر رہے ہیں ہم مومنہ اقبال والے کیس کی۔ اب اس کیس میں کچھ مفتی، کچھ علامہ اور کچھ مولوی شامل ہو چکے ہیں، اور ایک نام نہاد مفتی صاحب نے کیا فتویٰ دے دیا ہے، آپ کو سٹارٹ میں سنا دیں تاکہ آپ کی طبیعتیں خوش ہو جائیں۔ اس مسئلے کے اندر ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے مومنہ کے کلمے کے اوپر بھی اعتماد کرتے ہوئے، چدر صاحب کے کلمے پر بھی اعتماد کرتے ہوئے، میں اسلام کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، فقہ و حدیث کی روشنی میں یہ بات کہوں گا کہ یہ 5 سال کا جو تعلق ہے یہ بالکل اسلام کے مطابق ہے، نکاح شرعی کے مطابق ہے، اور اس طرح ہے جس طرح کے میاں بیوی ایک دیکھیں جی، یہ صورتیں غلط سنا کے لوگوں کو بہکا رہے ہیں کہ ایک ہی کمرے میں 4 سال رہے ہیں یہ دونوں، یعنی کہ یہ مومنہ اقبال اور ثاقب صاحب ایک ہی کمرے میں ہی 4 سال رہے ہیں جی، یہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے۔ اور مفتی مسعود صاحب نے تو وہی موقف دیا ہے، مفتی مسعود صاحب نے، کہ سراسر غلطی ہے عورت کی اور آدمی کی بھی، کیونکہ ایسے تعلق حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ مفتی مسعود نے تو یہ کہہ دیا ہے، اپنا پلہ جھاڑ لیا ہے مفتی مسعود نے، جبکہ ناصر مدنی صاحب جو ہیں انہوں نے کھل کھلا کے موقف دیا، اور اس پر بہت زیادہ یعنی کہ یوٹیوبر ویڈیو بنا رہے ہیں جی، 19 کروڑ کا نوٹس بھیج دیا تو فلانا بھیج دیا تو ٹمکانا بھیج دیا، یہ آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں نوٹس کے ساتھ بنا کے جناب تھم نیل لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی کھیل تماشا شروع ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے سارے مفتیوں نے جب اس عورت کے اوپر، مومنہ اقبال پر، اتنے سارے فتوے دے دیے ہیں، تو یہ دیکھیں چھپ چھپا کے اپنے یہ جو دوسرے نام نہاد شوہر ہے یا نوکر ہے یا کون ہے، اس کے ساتھ یہ مارکیٹ میں پھر رہی ہے چھپ چھپا کے، ماسک لگا کے مومنہ صاحبہ پھر رہی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو ڈر ہے کہ اب لوگ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ٹک ٹاک پر اور جو بھی صحیح خواتین ہیں جو کہ صحیح علم رکھتی ہیں اور جو شرم و حیا کا جن کے پاس ابھی بھی یعنی کہ احساس ہے، وہ مومنہ اقبال کو برا کہہ رہی ہیں۔ مرد تو ہوتے ہی عیاش ہیں آپ لوگوں کی نظر میں، تو عورت کو شریف ہونا چاہیے۔ تو دوستو، آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت پہلے محسن عباس جو ہیں، جو پہلے ایک پروگرام میں گانے گایا کرتے تھے، بڑے زبردست سنگر تھے، پھر ان کی بیوی بھی ایک ڈرامہ لے کے آ گئی منہ سجا کر، اور جناب علی یہ کہ بھی مجھ پہ ظلم کرتا ہے، مجھے چپڑے کراتا ہے۔ اب اس بات میں پتہ نہیں کہاں تک صداقت ہے، تو محسن عباس کو کافی عرصہ کوئی کام نہیں دیا کسی بھی چینل نے، پھر وہ آ گئے دوبارہ واپس، پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا اندر کی بات ہے سچی۔ تو دوستو، پھر محسن عباس صاحب نے ایک نیا بیان دیا ہے، اور اس بیان میں انہوں نے جناب علی یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی جو ہے اداکارہ وہ کسی قسم کا نشہ کر کے سیٹ پہ نہ آئے، چرس چرس شراب شروب، یعنی کہ یہاں لکھا بھی ہوا ہے اردو میں کہ نشہ کر کے نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر محسن عباس نے یہ بھی کہا کہ میں ایک وقت میں ایک پروجیکٹ کرتا ہوں۔ اب محسن اقبال کا اس وقت پر، جبکہ یہ ثاقب کا اور اس کا مومنہ کا چل رہا ہے سلسلہ، اس وقت پر ہی انہوں نے کیوں یہ بیان دیا؟ دوستو، آج سے کچھ عرصہ پہلے، کافی عرصہ پہلے، انہوں نے ایک ڈرامہ کیا تھا اس مومنہ اقبال کے ساتھ، ایک ہی ڈرامہ جس کا نام تھا توبہ۔ اس میں یہ سین چل رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید اور یقینی طور پر ان کا جو ہے محسن حیدر صاحب کا، عباس حیدر صاحب کا اشارہ ادھر ہی ہے کہ جب نشہ کر لیتی ہیں تو صحیح ایکٹنگ نہیں کرتی ہیں، ان کا کہنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا موجود ہے یہ جو ہے کہنا، ٹک ٹاک پہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ دوستو دیکھیں، یہ جو محسن عباس ہیں، انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ نشہ کر کے
آ جاتی ہیں سیٹ پر اداکاریں. تو محسن صاحب تو ایک ہی وقت میں ایک ہی پروجیکٹ کرتے ہیں بقول ان کی, اور انہوں نے انہی دنوں میں یہ بیان دیا ہے جب یہ چکر چل رہا ہے مومنہ اقبال کا. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, یہ چل بھی رہا ہے, میں اس کی آواز ابھی نہیں سنا سکتی, ٹھیک ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور مومنہ اقبال کے ساتھ توبہ جو ڈرامہ کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ مصوفہ شراب بھی پیتی ہیں, چرس بھی اور سگریٹ بھی. تو دوستوں بہت ساری اداکاریں ہیں جو کہ نشے کر کے آتی ہیں, لیکن مومنہ اقبال کے بارے میں ہی زیادہ ان کا اشارہ ہے محسن عباس صاحب کا. بات تو صحیح ہے. دوستوں پھر آپ ایسے دیکھیں نا, اس کو کوئی معصوم کہ ایسی عورت کو, اور یہ کہتے مت لگا رہے ہیں اس پر مدنی صاحب, اور یہ بڑی نیک ہے, بڑی اچھی عورت ہے. دوستوں یہ کس زمانے کی باتیں دوستوں آپ کرتے ہیں؟ خود محسن عباس یہ کہہ رہا ہے, جس نے اس کے ساتھ ڈرامے میں کام کیا تھا, اور یہاں پہ ہم کلپس بھی لگا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایسے اس کو دیکھ رہی ہے, صاف پتہ چل رہا ہے. اور محسن عباس کا اشارہ بھی اسی کی طرف ہے, مومنہ اقبال صاحبہ کی طرف, جس کو کہ کچھ لوگ ناعاقبت اندیش لوگ نیک کہہ رہے ہیں. اگر نیک ایسی عورتیں ہوتی ہیں تو آپ بہت غلط مائنڈ سیٹ کر رہے ہیں, ہے ایسی بات. پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی جو ان کا ایک ڈرامہ آن ایئر ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے, محافظ نام کا, جو کہ جنید خان کے ساتھ ہے. دوستو جنید خان کے ساتھ پہلے بھی اس کا خاتون کا ایک ڈرامہ آ چکا ہے, دو کنارے. اس میں جناب علی یہ بہت دکھایا ہے کہ لالچی عورت ہے, شوہر کو سانس کا مسئلہ ہے, اور بہت وہ امیر کبیر ہے, خوب اس کو پیسہ کھلاتا ہے, اور یہ اس سے صرف لالچ کے تحت جڑی ہوتی ہے اس ڈرامے میں. دوستو اس ڈرامے میں بھی یہ عورت ویسی تھی جیسی اصل میں اس نے کیا ثاقب کے ساتھ, ٹھیک ہے. پھر جنید خان نے کہا کہ جی کوئی ایسا ڈرامہ بنایا جائے اس میں تو میں مظلوم بنا ہوں, اس کے ظلم سہ رہا ہوں اس عورت کے, مجھے کوئی اب جو نہ ٹیکے والا کوئی ڈرامہ دیں. تو اب جو محافظ ڈرامہ جو ثاقب چدرا والے مسئلے سے پہلے کا بن چکا ہے, ریکارڈ ہو چکا ہے, اس میں جناب علی ان کا کردار ہے محافظ کا. اور یہ ڈرامہ نقل ہے جناب علی انڈیا کی فلم جو کہ کرینہ کپور کی فلم تھی, اس کا جناب علی یہ بالکل سیم ٹو سیم اس کی نقل ہے گارڈ کی. اور مومنہ صاحبہ کردار ادا کر رہی ہیں جی کرینہ کپور کا, اور جنید خان کر رہے ہیں سلمان خان کا. چلو جنید خان کا تو پھر بھی کوئی سمجھ آتا ہے کہ وہ سلمان خان کے کردار میں ہے, لیکن مومنہ تو کرینہ کپور کی آپ کو سمجھ گئے ہوں گے اس کے برابر بھی, ٹھیک ہے. کرینہ کپور کے چہرے پہ ایک معصومیت, ایک خاندانی وہ لڑکی تھی, ایک بڑے خاندان کی لڑکی, رجے پوجے خاندان کی, ٹھیک ہے نا دوستو. اور یہ کمی کمین عورت, اس کے منہ پہ چلاکی, یاری, مکاری, جتنا بھی یہ کوشش کر لے, یہ ڈرامہ دیکھنا آپ کہ کبھی بھی یہ اس کا کرینہ کپور کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. پہلی بات ہے ڈرامہ بنانے والے کو چاہیے تھا یہ نیگیٹو عورت ہے, اسے نیگیٹو ہی رول دیں, ہیروئن کیوں اس کو بنا دیا؟ کیا ثاقب چدر نے تو نہیں اور پیسے دے کے, مجھے تو لگتا ہے کہ اس کو ہیروئن بنا دیا اس ڈرامے میں, اور اس کو دے کے جہاں اس نے اس کے پورے خاندان کو حج عمرے سب کچھ کرایا, ٹھیک ہے, عیاشیاں کرائیں اس کی این کی رمشا بہن کو. تو ایسی بات تو نہیں کہ کہیں اسی نے پیسے لگا کے اس کو اس ڈرامے میں ہیروئن بنایا, اور اب اس ڈرامے کی پبلسٹی کرنے کے لیے اس نے چدر صاحب کو کہا ہوگا ثاقب کو کہ تم یہ ڈرامہ چلا دو, خدا کے لیے میں تمہارے پیر پکڑتی ہوں, یہ والا ڈرامہ چلا دو کہ میں تمہارے پیسے کھا گئی, اور اس طرح ہم خوب ہی چلائیں گے, پھر میرا ڈرامہ ہر کوئی دیکھے گا, کیونکہ ڈرامے باز یہ لوگ تو ہیں نا دوستوں. تو پھر ثاقب نے کہا ہوگا چلو میں اتنا ڈرامہ کر لیتا ہوں, جہاں عشق و عاشقی میں نے اتنا کچھ گنوایا وہاں اور پیسے بھی لگا دیتا ہوں. تو دوستوں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو عورت ہے, اور پھر ناصر مدنی پہ جناب علی انہوں نے الزام لگائے کہ وہ جی اپنا کوئی پرفیوم لانچ کر رہے ہیں, قیدی نمبر 804, اور وہ جب عمران خان کے دور میں یہ ناصر مدنی صاحب اس کو برا کہتے تھے عمران خان کو, اور کوئی پرفیوم لانچ کر رہے ہیں جو کہ قیدی نمبر 804 کے نام پہ, بڑے منافق آدمی ہیں. پھر جناب علی جب وہاں گئے پتہ نہیں کون سے ملک میں, تو وہاں پر مریم نواز وغیرہ سب موجود تھے, تو یہ جفیاں ڈال کے وہاں پہ ان کو ملے, نواز شریف, شہباز شریف وغیرہ کو, اور پھر بیٹھ کے ممبر پہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں, بڑے منافق آدمی ہیں. دوستو دیکھیں بات یہ کہ منہ ملاحظے کی بات ہے, اس میں منافقت کی کیا بات ہے؟ ہر بندہ اس بندے کا نام لے کے ہٹ ہونا چاہتا ہے جو بندہ اس وقت چل رہا ہوتا ہے, اور یہی سب یوٹیوبر کر رہے ہیں. اور مدنی صاحب بھی کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ نہیں کہتے, ٹھیک ہے, وہ ایک لائٹ وے میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں,
کوئی تفرقہ بازی نہیں پھیلاتے, ٹھیک ہے, کبھی بھی ان کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ وہ کوئی تفرقہ پھیلا رہے ہیں, وہ سمجھا ہی رہے ہوتے ہیں کسی لائٹ وے میں. اگر انہوں نے پرفیوم لانچ کر لیا تو کیا اس میں مسئلہ ہے جو ان پہ ابھی پتہ نہیں سامنے آیا ہے کہ نہیں آیا, بہرحال اس پہ تحقیق کی جائے گی, لیکن خبروں میں چل رہا ہے. اور جو 19 کروڑ کا دعویٰ ہے وہ بھی ایک جعلی خبر لگتی ہے دوستو. لیکن بہرحال یہ ہے کہ مومنہ اقبال نے نا اس ڈرامے کے لیے جو محافظ آ رہا ہے بہت پبلسٹی کرا لی ہے ابھی تک, اس کی بہن نے بھی خوب بدنامی کرا لی ہے, تاکہ اب بچہ اس کا ڈرامہ دیکھے محافظ. اب دیکھتے ہیں کہ محافظ میں اس عورت کا محافظ کوئی نکلتا ہے کہ نہیں, مومنہ اقبال کا, اچھا یا اس نے چبلیاں ہی ماری ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جیسے اس آدمی کے ساتھ نکاح. پھر اس مفتی کبھی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ان کا نکاح ہوا ہے, کیا مفتی کبھی نے نکاح تو نہیں کرایا ہوا, اندر خانے اے سی کی بیوی ہو, بعد میں پتہ چلے مومنہ ثاقب کی, کیونکہ ان کا پورا آپ یہ دیکھیں انٹرویو, ہم پورا نہیں چلا سکتے, اس نے تو بیوی بھی ثابت کر دیا ہے مفتی کبھی نے. تو دوستو آپ نے اس کا پورا انٹرویو دیکھنا ہے بابے کبھی کا, اور ہمیں بتانا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ثاقب چدڑ کے ساتھ ہی اس نے نکاح کیا ہو اصل میں, اور یہ دوسرا جو ڈرامہ کیا ہے یہ جو دوسرا بندہ ہے اس کے ساتھ, کیونکہ ان عورتوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا دوستو یہ کیا کر ڈالیں. اپنی رائے سے مجھے ضرور دوستو آگاہ کیجیے گا کہ سارے مفتی اب اس کے پیچھے چل پڑیں اور اس کا اب کیا انجام ہونا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور محافظ ڈرامہ دیکھ کے بتائیے گا کیا یہ کرینہ کپور بن سکتی ہے مومنہ اقبال, یا ایسے امریش پوری ہونا چاہیے. اللہ حافظ.